میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں اتنے بڑے تعداد میں جمع ہوئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ ہمارا جدوجہد اس عوام دشمن بجٹ کے خلاف ہے، ہمارا جدوجہد اس عوام دشمن حکومت کے خلاف ہے، ہمارا جدوجہد اس پتلی حکومت کے خلاف ہے، ہمارا جدوجہد اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ہے۔ ساتھیوں، آپ نے سب دیکھ لیا ہے کہ 1 سال کے اندر ہی اندر عمران نے پاکستان کی معیشت کا کیا حشر کیا ہے۔ 1 سال کے اندر آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، عمران کا ہر نعرہ دھوکا نکلا۔ عمران نے میرا قوم سے وعدہ کیا، آپ سب سے وعدہ کیا کہ وہ خودکشی کر لے گا مگر IMF کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ اور عمران نے کیا کیا؟ عمران نے لے لیا یو ٹرن، IMF کے سامنے سر جھکا لیا اور ہمارا پورا ملک کا معاشی خودکشی کر لی۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، پنجاب کے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو 1 بھی نوکری ملی ہے؟ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، جنوبی پنجاب کے عوام سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو 1 بھی گھر ملا ہے؟ 50 لاکھ گھر وعدہ کرنے والا نے غریبوں کی جھونپڑیوں گرا دی ہے، غریبوں کے دکانیں گرا دیا ہے، غریبوں کے سر سے چھت چھین لیا ہے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ اس عوام دشمن بجٹ میں میرا غریب عوام کا خون چوس رہا ہے۔ یہ پاکستان کی بجٹ نہیں ہے، یہ PTIMF کی بجٹ ہے۔ ہر چیز پہ ٹیکس ڈال دی گئی ہے، ہر چیز کو مہنگی کر دی گئی ہے، ہر طبقہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، سبسڈیز چھین کے کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ٹیکسز کا طوفان کی وجہ سے چھوٹا تاجر کا معاشی قتل ہو رہا ہے، روزگار نہ دے کے میرا بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، پینشنز میں اضافہ نہ کر کے میرے بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کی وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے کام نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی نالائکی کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں، وہ صوبوں کا بھی معاشی قتل کر رہے ہیں۔ پختونخوا کا 26 ارب روپیہ اسلام آباد نے پختونخوا سے چوری کیا ہے۔ سندھ میں بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، مگر سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کا پنجاب کو ہوا ہے۔ پنجاب کو 240 بلین روپیز کا ملا ہے۔
اپنا صوبائی حکومت نے اپنا ہی بجٹ کے ترقیاتی منصوبے کو 60% کم کیا ہے. جب ہمارا صوبہ کے ساتھ، جب سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے تو ہمارا وزیر اعلیٰ ہر جگہ لڑتا ہے، پریس کانفرنسز میں، جلوس میں، اسمبلی کے فلو میں، ان کے آمنے سامنے اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑتا ہے، اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب میں ایسے کت پتلی وزیر اعلیٰ ڈالا گیا ہے جو بول نہیں سکے، جو خاموش نہیں. جب آپ کا صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوتا رہتا ہے، اگر آپ کا کت پتلی وزیر اعلیٰ آواز بلند نہیں کرے گا تو ہم سب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم پنجاب کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے، جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے، ان کے معاشی حقوق کے لیے، ان کے جمہوری حقوق کے لیے، ان کے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم آپ کے حقوق کی جدوجہد لڑتے رہیں گے، ہم آپ کے حقوق ان سے چھین کے رہیں گے. ساتھیوں، اس عوام دشمن بجٹ میں، اس عوام دشمن بجٹ میں عام پاکستانی کے لیے، عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے کہ غریب پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، عام پاکستانی پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے اور امیر کو ریلیف دیا جاتا ہے. عوام دشمن بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے؟ عام پاکستانی کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ مہنگائی کی سونامی ہے، ٹیکسز کا طوفان ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. اور امیروں کے لیے کیا ہے؟ ان چوروں، ڈاکو، لٹیروں کے لیے کیا ہے جو جن کے خلاف عمران 20 سال شور مچاتا رہا؟ ان کے لیے اس پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ میں ریلیف ہے، ان کے لیے اس پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ میں ایمنسٹی ہے، این آر او ہے. عمران کے امیر ترین دوستوں کے لیے اس عوام دشمن بجٹ میں، اس عوام دشمن بجٹ میں جس نے میرے غریب عوام کا زندگی حرام کر دیا ہے، اسی عوام دشمن بجٹ میں ارب پتی بینکرز کے لیے، ارب پتی سٹاک بروکرز کے لیے اربوں روپے کا بیل آؤٹ ہے اور ہمارے کسانوں سے سبسڈی چھینا گیا ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کرتی ہے، غریب عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مظلوموں کے لیے، اس ملک کے محنت کشوں کے لیے، اس ملک کے مزدوروں کے لیے، اس ملک کے کسانوں کے لیے آواز بلند کیا تھا. اس ملک کے غریب عوام کی معاشی حقوق کا تحفظ کیا تھا. وہ غریب بے زمین کسانوں جو کہ اپنی زندگی میں کبھی زمین کے مالک نہیں بن سکتے تھے، ان کو زمین کا مالک بنا دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو انڈسٹریز کا مالک بنا دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو ملک بھر میں روزگار دیا. اگر ان کو یہاں روزگار نہیں مل سکا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مفت پاسپورٹ باندھ کے باہر روزگار کا بندوبست کیا، مگر اپنا عوام کو بے روزگار نہیں چھوڑا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور بھی مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی.
شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف احتساب کے کیسز بنے کہ آپ نے اتنا روزگار کیوں دیا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تب بھی کہتی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے، اگر نوکری دینا جرم ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ جرم بار بار کرے گا۔ صدر زرداری کے دور میں دنیا میں ورلڈ ریسیشن تھی، پورا دنیا میں معاشی بحران تھا جس کا اثر پاکستان پہ بھی ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں دہشت گردی عروج پہ، دنیا میں سے بدترین دہشت گردی پاکستان میں ہو رہا تھا۔ ہم جنگ میں تھے، ملکان سوات میں ہم جنگ لڑ رہے تھے، پاکستان کا پرچم لہرا رہے تھے۔ 2 سیلاب آئے اور ہمارا پورا کا پورا انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، مگر اس کے باوجود، ان سارے مسائل کے باوجود ہم نے آپ کا، غریب کا، عام آدمی کا معاشی حقوق کا تحفظ کیا۔ ہم نے جب ورلڈ ریسیشن ہو رہا تھا، جب مہنگائی بڑھ رہا تھا، جب امریکہ سے لے کے کراچی تک عوام بے روزگار کیے جا رہے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انقلابی بینرز انکم سپورٹ شروع کیا تاکہ اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھوں میں مالی مدد ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کا معاشی حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ اتنے سارے مسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے دور میں تنخواہوں میں 125% اضافہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سپاہیوں کی تنخواہوں میں، فوج کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا، تاکہ جب مہنگائی بڑھ رہی تھی، جب ٹیکسز بڑھ رہے تھے، جب معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو ہمارا عام پاکستانی، محنت کرنے والا پاکستانی، غریب پاکستانی کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو۔ جب مہنگائی ہے تو ہمارے غریب خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ کے مطابق پیسہ ملے۔ جب مہنگائی بڑھ رہا تھا تو ہمارے کام کرنے والے پاکستانی کے تنخواہ میں اضافہ ہو۔ یہ ہوتا ہے عوام کا خیال رکھنا، یہ ہوتا ہے پاکستان کا معیشت کو سنبھالنا، یہ ہوتا ہے عوام کی معاشی حقوق کا تحفظ دلانا۔ اور آج بھی اگر ہم نکلے ہیں، آج اگر ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اگر میں نے نواب شاہ سے لے کے پوٹوہار تک، پوٹوہار سے لے کے محمد ایجنسی تک، محمد ایجنسی سے لے کے ٹی آئی خان تک، ٹی آئی خان سے لے کے باجوڑ تک، باجوڑ سے لے کے سکھر تک، سکھر سے لے کے پنو آکل، میرپور ماتھیلو، کھوٹ کی بارہ، اور آج میں آپ کے درمیان میں ہوں، نواز آباد میں درمیان میں ہوں، تو میں اس لیے محنت کر رہا ہوں، میں اس لیے جدوجہد کر رہا ہوں، میں اس لیے جگہ جگہ جا رہا ہوں، تاکہ میں آپ کا آواز بلند کر سکیں، آپ کے معاشی حقوق کا جدوجہد لڑ سکیں۔